لیاقت کے بلڈروں میں اچھا خاصا خوف و ہراس پھیل گیا ہے، کیونکہ معزز عدالت عالیہ سندھ نے لیاقت کے 2 7 منزلہ غیر قانونی عمارتوں کو گرانے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے ایس بی سی نے تقریباً 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے کہ 1 مہینے کے دوران وہ یہ 2 عمارتیں گرا کے ڈیمالش کر دیں گی۔ واضح رہے کہ لیاقت 8 نمبر کے اندر پلاٹ نمبر 4648/464 اور لیاقت 9 نمبر میں پلاٹ نمبر 9/317، ان دونوں عمارتوں پر عدالت عالیہ سندھ نے ان دونوں بلڈنگوں کو گرانے کا آرڈر کیا ہے، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر سینٹرل اور متعلقہ حکام نے عدالت میں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس حوالے سے 1 مہینے کے اندر تقریباً کارروائی کر کے ان عمارتوں کو ڈیمالش کر دیں گے۔ خاص طور پہ یہ جو 8 نمبر کی بلڈنگ ہے 8/464 8/464، اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 بھائی بلڈروں نے بنائی ہے جن کے نام ریحان اور مقیم معلوم ہوئے ہیں، اور اس بلڈنگ کو آباد ہوئے بھی تقریباً 6-7 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو اس بلڈنگ میں رہائش پذیر لوگ کس طرح اس کو خالی کریں گے اور ان کو مستقبل کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ان کے نقصان کی بھرپائی یہ بلڈر حضرات کریں گے یا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کرے گی، تو یہ واضح نہیں ہے۔ عوام میں بھی اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے حق حلال کے پیسوں سے یہ بلڈنگ میں فلیٹ بک کروائے تھے، ان کو بے دخل کرنے کے بعد جب بلڈنگ گرا دی جائے گی تو ان کا کیا ہوگا۔ دوسری طرف 9 نمبر کے اندر جو بلڈنگ گرائی جا رہی ہے یا گرائی جانی ہے، اس کا پلاٹ نمبر 317 ہے 317، تو اس کے حوالے سے بھی ابہام پایا جاتا ہے کہ اس کے جو الاٹیز ہیں ان کا کیا ہوگا۔ جبکہ ڈاکٹر عاصم حسین نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ایک مثالی ضلع بنانے کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کے بعد سے لیاقت میں وسیع پیمانے پر غیر قانونی 7 منزلہ عمارتیں بنانے کا سلسلہ اگرچہ گزشتہ 2-3 مہینے سے تھم چکا ہے، مگر پھر بھی بلڈر حضرات چوک نہیں رہے، وہ اپنی بلڈنگیں بنانے میں مصروف ہیں۔ جیسے کہ لیاقت 9 نمبر کے قریب مسجد قباء کے سامنے والی گلی کے اندر مرکزی روڈ کے پاس ہی کارنر کے 2 پلاٹ ابھی حالیہ ہی دنوں میں غیر قانونی عمارتوں کے لیے تیار ہو گئے، اور اس میں پرانا اسٹرکچر ڈیمولش کر کے بلڈر حضرات پلنٹ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف گراؤنڈ +4 سے زیادہ تعمیرات مسجد طیبہ کے سامنے ایک بلڈنگ کے اوپر ہو چکی ہے، اور اس کے برابر میں دوسری بلڈنگ بھی گراؤنڈ +4-5 کے قریب سنا ہے کہ زیر تعمیر ہے۔ اور لیاقت 5 نمبر کے اندر بھی یہ صورتحال ہے۔ شکیل پولیس والے جو بلڈر ہیں انہوں نے بھی ایک بلڈنگ زیر تعمیر رکھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ ابھی گراؤنڈ +3 کے قریب ہے اور 4تھا فلور اس میں نہیں ڈالا گیا ہے، مگر کہ امکان یہی نظر آتا ہے کہ اس کو بھی 7 منزلہ بلڈنگ بنا دیا جائے گا۔ دوسری طرف لیاقت 6 نمبر میں علاء الدین دکاندار کے قریب ایک بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، وہ بھی گراؤنڈ +4-5 سے اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ ساری بلڈنگیں ڈاکٹر عاصم حسین کی سختی کے باوجود بھی بن رہی ہیں اور زیر تعمیر ہیں۔ وجہ ان بلڈنگوں کی بننے کی کیا ہے یہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران اور پٹا سسٹم ابھی بھی تاحال یہاں جاری ساری ہے، اگرچہ ڈاکٹر عاصم حسین نے اس پہ خاصی پابندی لگائی ہے، مگر معاملات پھر بھی چل رہے ہیں۔ تو ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لیاقت کے معصوم عوام ہیں، شہری ہیں، وہ ان غیر قانونی بلڈنگوں میں اپنی معصومیت میں جو فلیٹ بک کروا لیتے ہیں وہ اس طرح کے نقصانات سے بچیں، اور وہ کوشش کریں کہ جہاں نقشہ اپروو ہو، جو قانونی طور پہ بلڈنگ بنائی جائے لیاقت میں، اسی میں فلیٹ بک کروائیں۔ لیاقت میں اصل میں اس لیے بھی طلب زیادہ ہو جاتی ہے فلیٹوں کی بکنگ کی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں تقریباً سب سے سستے فلیٹ یہیں ملتے ہیں، پورشن یہیں ملتے ہیں۔ یہاں آپ کو 11 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ تک ایک پورشن مل جاتا ہے، جو کہ لیاقت کے قرب و جوار میں دیکھیں، شریف آباد میں، الہلال سوسائٹی میں، PIB میں، وہی پورشن آپ کو تقریباً مطلب 40 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ میں ملتا ہے۔ لیاقت میں فی اسکوائر فٹ پورشن کی قیمت اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ اس وقت تقریباً 4,000 اسکوائر فٹ چل رہی ہے، جو کہ دیگر علاقوں میں نازر آباد میں، PIB میں، اور اس سے ملحقہ علاقے شریف آباد، الہلال سوسائٹی میں تقریباً 7 سے 10 ہزار روپے اسکوائر فٹ چل رہی ہے۔
تو سرمایہ کار بھی آتے ہیں یہاں پہ فلیٹ بک مطلب آسانی سے فلیٹ لے لیتے ہیں کم قیمت پہ، اس کو پھر اپنے مارجن رکھ کے بیچ دیتے ہیں یا کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ لیاقت آباد میں 80 گز کا ایک پورشن اگر لیا جائے، ایک فلیٹ لیا جائے 80 گز کا، تو اس کی جو آرام سے کرایہ بھی تقریباً 25,000 کے قریب لگ بھگ مل جاتا ہے۔ ابھی قاسم آباد میں بھی پلاٹ بن رہے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ اعجاز کپ کپی کے بھی خاصے پلاٹ ہیں، انس بلڈر کے ہیں، حارث بلڈر کے ہیں، اور وہ ابھی ان بلڈنگوں کی پوزیشن پتہ ہی جا رہی ہے کہ گراؤنڈ پلس 3 کے قریب یہ پہنچ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عاصم حسین کو چاہیے کہ ان علاقوں پہ بھی توجہ دیں، اور جو یہاں کے پٹا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے لیاقت آباد میں، اور جو بلڈر آزاد بنانے میں مصروف ہے اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات، اس پہ ذرا سختی کریں۔ ڈپٹی کمشنر وسطی اور جو دیگر حکام ہیں، اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد جو محترمہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ لیاقت آباد میں جو گراؤنڈ پلس 3 یا گراؤنڈ پلس 2 بھی اگر بن رہے ہیں، چونکہ وہ غیر قانونی اس لیے کہ ان کی پرمیشن نہیں لی جاتی، نقشہ اپروو نہیں کروایا تھا، تو ان کو خاص طور پہ اس بات کا پابند کیا جائے کہ نقشہ اپروو کریں وہ۔ اس حوالے سے ہماری بات ہوئی لیاقت آباد میں نقشہ اپروو کرنے کے ذمہ دار حضرات سے، جو بلڈنگ کنٹرول کے افسران ہیں، تو انہوں نے خاصی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو خود اس بات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیاقت آباد کا کوئی نقشہ اپروو نہیں کریں، کیونکہ اصل میں تو گراؤنڈ پلس 1 اور گراؤنڈ پلس 2 کی پرمیشن ہے لیاقت آباد میں اور پورے کراچی میں نقشہ اپروو کرنے کی، مگر لیاقت آباد میں ہوتا یہ ہے کہ بلڈر آزاد گراؤنڈ پلس 2 کی پرمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ 7 منزلہ عمارت غیر قانونی طور پہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو جو نقشہ اپروو کرنے والے افسران ہیں وہ بھی اس میں ہاتھ ڈالنے سے کتراتے ہیں، بچتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں ہونا یہ چاہیے کہ گراؤنڈ پلس 2 کا نقشہ اپروو کر کے گراؤنڈ پلس 2 یا کم سے کم گراؤنڈ پلس 3 کی اپروول کی پرمیشن مل جائے، تاکہ لیاقت آباد کے عوام کے مسائل بھی حل ہوں اور ان کو نقشہ اپروو کر کے باقاعدہ قانونی طور پہ رہائش اختیار کرنے کی اجازت مل جائے۔ ورنہ اصولاً تو یہ ہو رہا ہے کہ لیاقت آباد کی ہر گلی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 4 سے 7 منزلہ بلڈنگیں بن چکی ہیں، اور بلڈنگ کنٹرول کے افسران اور پٹا سسٹم کے متعلقہ لوگوں کو پیسہ کھلا دیا جائے تو وہ بآسانی بنا دیتے ہیں، بلڈنگیں بنانے دیتے ہیں، ورنہ پھر وہ ڈیمولش کرنے آ جاتے ہیں اور پیسہ بھی لیتے ہیں، پھر دوبارہ ڈیمولش ہوتی ہے، پھر پیسہ کاسمیٹک ڈیمولیشن چلتی ہے، نورا کشتی چل رہی ہوتی ہے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس حوالے سے بلڈنگ کنٹرول کو کم سے کم گراؤنڈ پلس 3 کی پرمیشن دینی چاہیے، اور لیگل وے میں، تاکہ لوگ رہائش اختیار کر کے سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ میرا نام جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، اگر نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں، توصیف حنیف ہے، اور میں بلڈنگ کنٹرول کی گزشتہ 28 اور 29 سال سے کوریج مطلب میڈیا کے حوالے سے بلڈنگ کنٹرول پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، اور بلڈنگ کنٹرول کے معاملات کی خبریں مختلف اخبارات و جرائد میں مہیا کرتا آ رہا ہوں۔ تو خاص طور پہ اب یہ لیاقت آباد کے جو بلڈر آزاد ہیں ان میں خاص خوف و راز ہے کہ یہ 1 مہینے کی جو مہلت دی گئی ہے بلڈنگ کنٹرول کی طرف سے کہ بھئی آپ بلڈنگ خالی کر دیں اور اس کو پھر ڈیمولش کیا جائے گا، تو باقی بلڈنگوں کا بھی اگر یہی حشر ہوگا تو پھر یہاں کے جو باسی ہیں ان کا کیا ہوگا، اور بلڈر حضرات جو ہیں وہ اپنا منافع کس طرح کمائیں گے۔ بلڈر حضرات کیا کرتے تھے کہ ایک پلاٹ لے کے 1 کروڑ کا تقریباً پلاٹ لیتے تھے وہ، اور اس کے اوپر 6-7 مہینے میں بلڈنگ تعمیر کر کے آرام سے 60-70 لاکھ روپے کا منافع کما لیتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، اور کیونکہ جو لیگل 7 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں وہ لیاقت آباد کا انفراسٹرکچر بری طرح تباہ کر رہی ہیں، بلکہ تباہ کر چکی ہیں۔ جو لوگ رہائش پذیر ہیں لیاقت آباد میں، وہ تو ان 7 منزلہ عمارتوں سے بہت ہی عاجز اور تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ یہ بلڈنگوں کے جو سبب انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے وہ پورے ہی علاقے کو متاثر کرتا ہے۔ اگرچہ گراؤنڈ پلس 1 کی پرمیشن بلڈنگ کنٹرول سے تقریباً 60 سے 70 ہزار میں مل جاتی ہے، اور گراؤنڈ پلس 2 کی نہیں پرمیشن کی کہا جاتا ہے کہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس میں جو آفیشیل فیس ہے اور پھر جو فائل کو پہیے لگانے والی فیس ہے وہ سب ملائی جائے تو وہ رقم میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین اور متعلقہ حکام اس پر توجہ دیں اور لیاقت آباد کے باسیوں کا مسئلہ حل کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس ویڈیو میں، پھر آپ کو مزید بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے معلومات مہیا کی جائے گی انشاءاللہ۔